بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایوین ہڈیوں کی موت سے متعلق بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا آپریشن ہی واحد راستہ ہے۔ ساتھیوں، تصور کیجیے گا آپ کا اپنا جسم، آپ کی اپنی ہڈیاں آپ کے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیں۔ ایک ایسی خاموش بیماری جو اندر ہی اندر آپ کے کولے کی ہڈی کو ختم کر رہی ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں بون ڈیتھ یا ایوین کہتے ہیں۔ کیا آپ کو بتایا گیا ہے کہ اب ایوین کا آپریشن کے سوا کوئی چارہ نہیں؟ کیا آپ راتوں کو کولے کے درد کی وجہ سے سو نہیں پاتے؟ آج کی یہ نشست آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا ہومیوپیتھی اس مرتی ہوئی ہڈی میں دوبارہ جان ڈال سکتی ہے؟ کیا بغیر کٹ لگائے، بغیر ہسپتال میں داخل ہوئے آپ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ سب دوستوں کو ڈاکٹر ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ایوین سے متعلق جانکاری کے لیے ملک کے اندر، ملک سے باہر بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، مجھے میسیجز کیے کہ میں ایوین سے متعلق ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بتا دو۔ ایویسکولر نیکروسس ایوین کا سادہ مطلب ہے ہڈی کو ملنے والی خون کی سپلائی بند ہو جانا۔ جب ہڈی کو خون نہیں ملتا تو وہ پودے کی طرح مرجھانے اور ٹوٹنے لگتی ہے۔ اکثر لوگ اسے عام جوڑوں کے درد سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جب تک ایکس رے سامنے آتا ہے معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ دوستو، ایلوپیتھی میں جب ہڈی بیٹھ جاتی ہے تو ڈاکٹرز حضرات ہیپ ریپلیسمنٹ کا مشورہ دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا آپریشن ہے، مہنگا ہے اور اس کی اپنی پیچیدگیاں الگ ہیں، لیکن کیا قدرت کے کارخانے میں اس کا کوئی اور علاج نہیں؟ جی ہاں، ہومیوپیتھی میں ہم صرف درد کی دوا نہیں دیتے بلکہ ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہڈی تک خون پہنچنے سے روک رہی ہے۔ ساتھیوں، ایوین کو اگر علاج کرنا ہے تو میں آپ کی ایمانداری سے بتاؤں کہ ایوین کوئی عام بیماری نہیں، یہ ایک سمپل ڈیزیز نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ وہ بون نیکروسس ہو گیا ہے اور یہ نیکروسس بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ کسی بھی پیتھی میں جائیں، اس کا کوئی علاج نہیں یا کوئی حل بھی نہیں۔ ایلوپیتھی والے تو فوراً ریپلیسمنٹ کا مشورہ دیں گے، لیکن ہومیوپیتھی میں کیا بینیفٹ ہے یہ آپ کو بتا دوں، اور اگر بروقت علاج شروع کی جائے تو یہ رک جائے گا اور شدید ترین درد میں راحت ملے گی۔ ساتھیوں، علاج کا پہلا قدم ہے آرام۔ واک کرنے کے لیے کسی چیز کا سہارا لینا، جیسا کہ واکر کا استعمال کرنا، موٹر سائیکل کا استعمال نہ کرنا، ان سب کے ساتھ ساتھ درست اور صحیح ٹریٹمنٹ لینا۔ اگر ایوین اسٹیج نمبر 1 یا 2 پر ہے، آپریشن کی بات سوچنا گناہ ہے، کیونکہ یہاں ہومیوپیتھی کے نتائج حیران کن ہیں۔ اگر اسٹیج نمبر 4 ہے، تب بھی ہومیوپیتھی معیار زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ساتھیوں، دوائیں ہمیشہ علائم کے مطابق استعمال ہوں گے۔ علاج سے متعلق 2 طرح کی دوائیں استعمال کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے نیکروسس حصے میں کام کرنا ہے، جو ٹشوز تباہ ہو چکے ہیں یا تباہ ہو رہے ہیں انہیں مزید تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ یاد رہے کہ ہماری ہومیوپیتھک ادویات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہڈی کے مزید نقصان کو روکا جائے اور جسم کے قدرتی دفاعی نظام کو متحرک کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ خون کی گردش کو بحال کر سکے۔ ساتھیوں، ادویات بتانے سے پہلے یہ میری 3 نصیحتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، ہمت نہ ہاریں کیونکہ یہ لا علاج نہیں ہے۔ نمبر 2، فوری طور پر MRI کروائیں تاکہ صحیح اسٹیج کا پتہ چلے اور یہ MRI بار بار کریں۔ نمبر 3، نیچے بیٹھنے اور بھاری وزن اٹھانے سے پرہیز کریں۔ دوستو، آپ کی ہڈی آپ کے سہارے ہیں، انہیں اتنی آسانی سے کٹنے نہ دیں۔ کاٹنے سے پہلے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے
مشورہ ضرور کریں۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر صرف بہترین راستہ دکھا سکتے ہیں۔ آج کچھ کارآمد اور مفید ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ساتھ میں ایک مفید کمبینیشن بھی آخر میں بتاؤں گا۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس مرض سے متعلق اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، یوٹیوب میں موجود ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب آتے ہیں میڈیسن کی طرف۔ کارآمد میڈیسن میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ نمبر 1 ہے فلورک ایسڈ۔ فلورک ایسڈ ہڈیوں کی مختلف حالتوں کے علاج کے لیے پہچانا جاتا ہے، جس میں نیکروسس، کیریز، ایکسٹوسس اور ٹوٹنے والی ہڈیوں کی ساخت شامل ہے، کام کرتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو مضبوط کرنے، فریکچر کو ٹھیک کرنے اور دیگر مقامی علاقوں میں درد کا انتظام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ فلورک ایسڈ 30 سی ایچ پوٹینسی کے 5 قطرے دن میں 4 بار لینا ہے۔ دوسری میڈیسن ہے کالی آیوڈیٹم۔ یہ ہومیوپیتھی میں ہڈیوں کے گہرے درد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ڈیپ پین کے لیے کارآمد ہے، خاص طور پر جن کو رات کے وقت درد شدید ہوتا ہے، سوزش کے ساتھ درد ہوتا ہے۔ گٹھیا کی خرابی، ہڈی کے ارد گرد منسلک بافتوں کی سوزش کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کالی آیوڈیٹم 30 سی ایچ پوٹینسی کے 3 خوراکیں دن میں 3 بار لینی ہے۔ نمبر 3 دوا ہے ارجنٹم میٹیلیکم 30 سی ایچ پوٹینسی۔ یہ دوا بنیادی طور پر کارٹلیج، ہڈیوں اور جوڑوں کے درد سے متعلق استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہڈیوں میں پھاڑنا، چوٹ لگنا اور دباؤ کا احساس ہو تو 5 قطرے دن میں 3 بار لینی ہے۔ ساتھیوں، اگر نیکروسس کی وجہ سے ٹیشوز کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا ہو رہا ہے تو یہ 3 میڈیسن اس کو آگے جانے سے روکیں گے۔ یہ 3 اہم ادویات جو ایوین مریض کے علائم کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ اب آپ کو ایک خاص کمبینیشن بتانا جا رہا ہوں جو ان مریضوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے جنہیں ڈاکٹروں نے سرجری کا کہہ دیا گیا ہے یا سرجری کا مشورہ دیا گیا ہے۔ نام رکھا ہے میں نے ایوین ریکوری ڈراپس۔ اس میں 4 میڈیسن ہیں۔ نمبر 1 ہے ارم میٹیلیکم 200 سی ایچ پوٹینسی۔ نمبر 2 ہے سمفائتھم 200 سی ایچ پوٹینسی۔ نمبر 3 ہے ہکلا لاوا 200 سی ایچ پوٹینسی اور نمبر 4 ہے سائلیشیا 200 سی ایچ پوٹینسی۔ ان 4 ادویات کو برابر مقدار میں لے کر بوتل میں ملا کر لیبل لگائیں۔ 5 قطرے دن میں 3 بار آدھے کپ سے کم پانی میں استعمال کریں، لیکن یاد رہے یہ ادویات آپ جہاں سے بھی لیں گے سیلڈ پیک لیں گے اور کسی اچھے کمپنی کا لیں گے۔ ساتھیوں، ایوین ریکوری ڈراپس ایک بون ریجنریشن فارمولا ہے۔ ان میں موجود ایرممیٹ ہڈیوں کے اندر خون کی گردش بحال کرنے اور ہڈی کی مردہ عمل کو روکتی ہے۔ سمفائتھم کو ہڈی کی جراح کہا جاتا ہے۔ یہ ہڈی کی سیلز کو متحرک کرتی ہے تاکہ اوسٹیوبلاسٹ ہڈی دوبارہ بن سکے، جبکہ ہکلا لاوا خاص طور پر ہڈیوں کے ڈھانچے کی خرابی اور وہاں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کو روکتی ہے۔ جب ہڈی بیٹھنا شروع ہوتی ہے تو یہ اسے سہارا دیتی ہے۔ سائلیشیا ہڈیوں کی غذائیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ مردہ ٹیشوز کو صاف کرنے اور صحت مند ہڈی کی نشوونما میں مددگار ہے۔ البتہ سائلیشیا بہت سلو ہے، اسے کافی لمبے عرصے تک استعمال کرنے چاہیے۔ دوستو، ان تمام ادویات بتانے کے بعد اب 3 اور اہم میڈیسن بتانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کلکیریا فلور 12X بائیوکیمک 4 گولیاں دن میں 3 بار استعمال کریں۔ یہ دوا ہڈیوں کی سطح کو ہموار کرنے اور فلیٹننگ کو روکنے میں بہترین ہے۔ اب جب درد ہوتا ہے تو درد کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر مریض کو حرکت کرنے سے درد بڑھتا ہے تو اسے براؤنیا 200
صبح و شام دیں، اور اگر بیٹھنے سے درد ہوتا ہے اور چلنے پھرنے سے آرام ملتا ہے تو براؤنیا نہ دیں، اسے ریسٹاکس 200 CH پوٹینسی صبح شام دیں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو، احباب کو شیئر کریں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔